قرآن پاک کے اندر کچھ وظائف ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو براہ راست کچھ وظیفے بتائے ہیں، اور وہ آیات کے سیٹ کی شکل میں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو جان کا خوف ہو اور اس کو جو ہے نا کسی دشمن کا خوف ہو یا کسی بھی مصیبت پریشانی کا خوف ہو، اور وہ چاہے کہ میں کسی قلعے میں چلا جاؤں، کسی کی حفاظت میں چلا جاؤں، کسی بڑے بادشاہ کی جو ہے نا وہ پناہ گاہ میں چلا جاؤں، تو قرآن پاک کے اندر 16 آیات ایسی ہیں جو صرف اور صرف حفاظت کے لیے جو ہے نا اللہ رب العزت نے بتائی ہیں۔ اگر آپ کو کبھی بھی دل کے اندر کسی بھی چیز کا خوف ہو، اور کیونکہ خوف کو اللہ نے قرآن پاک میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ سب سے بڑی آزمائش بتایا ہے، سب سے بڑی مشکل۔ انسان کے اوپر جب خوف آ جاتا ہے نا تو پوری کی پوری زمین اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ کے اوپر یہ اس طرح کی کوئی کیفیت آئے تو قرآن پاک میں 16 آیات ہیں، میں وہ پڑھ دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو اس کی تصویر بھی دے دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے آیت الکرسی کی، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ رب العزت کبھی نہیں تھکتا کسی کی بھی حفاظت کرتے ہوئے، اور وہ بہت عالی شان اور عظیم الشان کا مالک ہے۔ دوسری آیت ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، سب سے بہترین حفاظت کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تیسری آیت ہے وحفظا من کل شیطان مارد، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو ہر قسم کے شیطان و مردود کے شر سے محفوظ کر دیا، یعنی اس کی حفاظت ہمارے ذمہ، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں آسمانوں کی۔ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں مکمل حفاظت ہے، یہ اندازہ باندھا ہوا ہے غالب علم والے کا، یعنی سب چیزوں کی حفاظت کرنے والا، اور اللہ نے ان کو حفاظت، آج تک جتنی چیزیں بھی حفاظت میں ہیں نا اس کی حفاظت کرنے والے صرف اور صرف اللہ ہیں، اور اللہ عزیز اور علیم ہیں۔ پانچویں آیت ہے وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم نے آسمان کی حفاظت کے لیے ہر شیطان مردود پر انگاروں کا پتھراؤ جاری کیا ہے۔ اور چھٹی آیت ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی انسان یا جان یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے اوپر ہم نے کوئی نہ کوئی محافظ مقرر نہ کیے ہو، یعنی اللہ ہی ان سب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ساتویں آیت ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ تو وہ قرآن ہے جو بڑی شان والا ہے، جیسا لوح محفوظ میں تھا ویسا ہی یہاں آیا ہے، یعنی قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے بھی اللہ رب العزت خود ہیں۔ آٹھویں آیت ہے حفاظت کی، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ رب العزت ہی ہر ایک کے اوپر ایک پہرے دار حفاظت کے لیے بھیجتا ہے، یعنی اللہ فرشتوں کے ذریعے بھی اللہ لوگ مخلوق کی حفاظت کرتا ہے۔ نویں آیت ہے ان ربی علی کل شیء حفیظ، ہر چیز کی نگہبانی حفاظت کرنے والے اللہ رب العزت خود ہیں۔ دسویں آیت ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے آگے پیچھے چوکیدار مقرر کیے ہوئے ہیں جو انسان کی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن پاک کے بارے میں آیا کہ ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ان سب کے لیے حفاظت کرنے والے ہم تھے، یعنی جتنی چیزوں کی بھی آج تک حفاظت پیچھے ہو چکی ہے ان کی بھی حفاظت کرنے والے اللہ پاک خود ہیں۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور اللہ تعالی رب ایسے رب ہیں جو خود ہر چیز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اللہ ہی ہر چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرتے ہیں، اور یہ انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اللہ پاک کے ہاں حفاظت کا ایک بہت بڑا نظام ہے، اور وہ نظام بھی اللہ ہی چلا رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں۔ یہ 16 آیتیں آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی کے اوپر دم کر لیں، پی لیں، بچوں کو پلا دیں، بچوں کے اوپر دم کر دیں، اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اپنے مال مویشی، اپنی جائیدادیں، اپنے سونا چاندی، اپنے پیسے، اپنے رقم، جتنے بھی آپ کے پاس اللہ نے نعمتیں دی ہیں، آپ کی صحت ہے، آپ کے رشتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، ان سب کے اوپر آپ دن میں ایک مرتبہ اگر ان قرآن پاک کی 16 آیات کو پڑھ کر ایک تو اس کے ترجمے مفہوم کو ذہن میں رکھا کریں، اور ان کو اسی ترتیب سے اگر آپ یاد کر لینا تو کیا ہی بات ہے۔ تو آپ اس کو جو ہے نا دن میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ کر دم کر دیا کریں گے، تو غیب کا سارا جتنا بھی اللہ رب العزت حفاظت کا نظام چلا رہے ہیں وہ آپ کے اوپر اپلیکیبل ہو جائے گا، کیونکہ آپ ان کلمات کے ذریعے اس حفاظت کے اندر آ گئے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔